کہ جی شروع کرتے ہیں ہم اپنے مناظرے کو. تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں جی ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ خاتون ہیں. انہوں نے ریکویسٹ بھی کی, کہا کہ پلیز آپ ایک دوپٹہ اوڑھ کے آئیں. ریکویسٹ ماڈریٹر صاحب کی طرف سے آیا, حالانکہ انہوں نے کچھ ادب و آداب کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی. حسن العیاری نے بہت یعنی کہ ایک ایسے طریقے سے بات کی, ایک بہت ہی ڈیگریڈڈ طریقے سے بات کی, کہا کہ نہیں جی ہم نہیں بات کریں گے اس سے, ان سے کہو کہ یہاں سے جائیں, اگر ان کو بات کرنی ہم سے تو ان سے کہو کہ اپنے امام کو بلائیں, اور ان کے جو امام ہیں وہ ہمیں قرآن سے کچھ پڑھ کے دکھائیں کہ وہ امام بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں جی. اس کے بعد کیا ہوا, ہم نے سوچا کہ جی ان کا کہنا ہے کہ حجاب کے بغیر بات نہیں کریں گے, ہمیں حجاب سے کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کہا کہ چلو پہن لیتے ہیں حجاب, پہن لیا ہم نے حجاب, بیٹھے ہوئے ادھر بات رد لینے کے لیے ان کی کال کٹ جاتی ہے. ہاں وہ شیخ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے لیکن اس نے حجاب نہیں پہنا ہے, تو اس کو لینا ہے یعنی کیا کرنا ہے, وہ جعفر بھائی پوچھ رہے ہیں. لے لیتے ہیں, کیا ہے بھائی, لے لیتے ہیں. ہم کیمرے کی طرف نہیں ہم اسکرین کی طرف نہیں دیکھیں گے. چلیں کہاں ہے وہ؟ یہ اسپاٹ لائٹ پہ ہے. غالباً کوئی یو کے کا کوئی نیٹ ورک ہے, احمدی نیٹ ورک ہے شاید, ان کا کوئی احمدی ہیں یہ کوئی شاید اس کا احمدی نیٹ ورک ہے. جی کین یو کور یور فیس, کین یو کور یور ہیڈ. او نہیں, یہ ان کو چھوڑیں کہ ان کے امام ہے, امام کو اپنے, یہ اس کو اردو جانتی ہے یا ہم نے ان کو ٹائم نہیں دینا, یہ اپنے امام کو بھیج دینا. ان کے امام کو قرآن, جو وہ امام, ان کا امام قرآن کے ایک صفحہ پڑھ لینا. وہ جو کہتا ہے میں مان جاتا ہوں, وہ آ جائے ادھر میرے پاس, قرآن کے ایک صفحہ پڑھ کے سنا. آپریٹر بات کر رہا ہوں, کہتا ہے ہمارا امام مہدی ہے. اور ٹھیک ہے بھائی, تمہارا امام مہدی. اوکے, سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھنا اس کو آتا نہیں ہے. آپ کے بارے میں بات کریں, اس کو کیا ٹائم دے دیں. بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا امام موجود ہے, چھوکری کو ادھر نہ بھیجو, چھوکری سے بات نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, لڑکی سے بات. آپ کے امام تشریف لائیں, ہم آپ کے امام کی عزت کریں گے. ہم سننا چاہتے ہیں آپ کے امام قرآن کیسے پڑھیں. آپ کے امام موجود ہیں جی ضرور, آپ سننا چاہیں گے. کوئی شخص جو کہتا ہے میں اللہ کی جانب سے حجت ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن تو پڑھنا آنا چاہیے نا. اپرچونٹی دیں گے کہ ہم بات کریں. بالکل ہمارا ان کا امام جب موجود ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کے امام کو, اسی لیے تو لڑکی کو کبھی بھیجتا نا, دوسرے آدمی کو بھیجتا, میرے نمائندے سے بات کرو. اور جب امام موجود ہے, ہم سب لوگ ان کے امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بھائی, اپنے امام کو ادھر لاؤ, ہم ان سے 2-3 سوال کرتے ہیں, پہلے ان سے ایک صفحہ قرآن سنیں گے. اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کریں. آپ بتائیے, آپ اسکالر بولتے ہیں, آپ عالم بولتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کی گائیڈنس کے لیے یہاں آ رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ کبھی الگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے بھائی, قرآن حفظ سے نہیں پڑھتا, دیکھ کے پڑھ کے سنائیں بھائی, صحیح ہے کہ نہیں. ہم سے بات چیت کریں. جب امام خود موجود ہے تو اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں 2 ہفتے, 1 مہینے, 2 مہینے. آپ بتا دیں کہ آپ کے امام کیمرہ پہ آنے کو بیٹھ کے کسی کے سوالوں کا جواب نہ دے کر وہ خود چپ کر, وہ تو کوئی شخص بھی ادعا کر سکتا ہے. امام تو وہ ہے کہ کم از کم اس کو قرآن بھی پڑھنا تو آتا ہو نا, لوگوں کے سوالات کے جواب دینا بھی آتا ہو. ابھی حنیف صاحب کا واٹس ایپ آن ہے, لیکن وہ اگر ان کو پتا ہے, ان کو اردو آتی ہے, تو وہ اپنے امام کو یہ بتائیں کہ اللہ یاری صاحب آپ کے منتظر ہیں, آپ آ جائیں. وہ اللہ یاری آپ کا عزت بھی کریں گے, آپ سے بس ہم انہی سے بات سنیں گے بھائی. اگر امام موجود ہے تو بھیا میں ان کے امام ہی سے بات کریں گے. اگر وہ ان کا امام نہیں ہے, موجود ہے, مر گیا ہے, تو پھر وہ الگ بات ہے, پھر کہہ دیں کہ امام نہیں ہے, ختم. جب تک ان کا امام موجود ہے تو امام ہی کو بھیج دیں, ان کا جو لیڈر ہے نا اسی کو بھیج دیں. باقی جو افراد ہے اپنے کیمرہ آن کر لیں, اگر کوئی اہل سنت ہے تو کوئی گنتی بھی نہیں ہے نا فرقوں میں. وہ شیخ صاحب نقل پورے ہو گئے آپ کے, ابھی صرف اس کا واٹس ایپ آن ہے, ابھی وہ لنک پہ نہیں ہے. ہاں 10 منٹ سے وہ چلے گئے, تقریباً 10 منٹ ہو گئے وہ, اور وہ سب ان کا کام دے رہا ہے. یہ سب فراڈ ہمیں پتہ چل گیا, یہ شروع سے پتہ تھا کہ اب یہ نقل لینے کے لیے وہ کاٹتے ہیں کہ بھئی لائٹ چلی گئی, ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے مشائخ سے, میٹنگ جاری ہوتی ہے کہ اللہ یاری کا جواب کیا دے. کتنے نقل لوگ ہیں, ابھی میرے پاس تو بہت سارے خزانے ہیں, میرے پاس تو بہت سارے خزانے ہیں. کتنی بڑی غلطی کی ہے اس نے, وہابی نے, یہ توحید پہ بحث کرنا. اہل سنت عالم دین کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو وہ آ جائے. وہابی کبھی نہیں مانتے توحید پہ بحث کرنا, تو امام والے کبھی نہیں مانتے. امام کو لے اس آئے, کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اتنا شرم باطل ہے. باقی لوگ اپنے کیمرہ آن کر لیں, آخر میں جا کر نکالے نا ان کے عقائد کو, بالکل وہی ہندو والا خدا بن جاتا ہے, ہندوؤں والا بالکل وہی بن جاتا ہے.
اور یہ کوئی مسلمان اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا. جماعت مخالفین جو ہیں اشاعرہ معتزلہ کوئی بھی ان پہ ماتریدیہ کوئی بھی ان کے خدا پہ کسی کو اعتقاد نہیں, اسی لیے تو سب ان کی تکفیر کیا علماء نے. جی بتا دیں ان کا واٹس ایپ آن ہے ٹھیک ہے نا, لیکن اب تک ان کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ اب شیخ صاحب اس کا واٹس ایپ آنے لیکن وہ آ نہیں رہے, تو ابھی کالرز کو لے لیں. کالرز لے لیں بھائی, کالرز لے لیں. آپ وہ جب ان کا نقل پورا ہو کالرز جائے نا اپنے کیمرہ آن کریں, کالرز کس اپنے کیمرہ آن کریں. کو لے لیں بھائی بتائیں. وہ ابھی مینشن کرتے ہیں, اس نے کہہ دیا کہ حمزہ بھائی کو لے لیں. یہ ہے محمد حمزہ جو اسپاٹ لائٹ محمد پہ لگا. حمزہ بھائی, حمزہ بھائی مائک کھول دیں. ہاں جزاک اللہ. جی السلام علیکم. ابھی ہولڈ کیجیے گا حمزہ بھائی, ہولڈ کیجیے گا, آپ کو لیتے ہیں. کیمرہ نہ موو کیجیے گا, ہولڈ کیجیے گا, آپ کو لائیو لیتے ہیں. جی ہولڈ کیجیے گا حمزہ بھائی. جی جی بقیہ جو افراد ہیں اپنے کیمراز آن کر لیں. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی سرفراز بھائی, محمد سرفراز بھائی ایک منٹ ہے, یہ آپ یہیں رہیے کیا سرفراز بھائی, آپ کی بات کرانی ہے. سرفراز بھائی آپ جائیے گا نہیں, یہ میں ذرا حمزہ بھائی ٹھیک آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے. کیمرہ نہ موو کریں پلیز, کیمرہ نہ موو نہیں کریں. کیمرہ آن ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, ہولڈ کیجیے گا. سرفراز بھائی حمزہ بھائی السلام علیکم. محمد صاحب وعلیکم السلام. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا تعالیٰ شکر کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. میں ساؤتھ پنجاب سے. ساؤتھ پنجاب سے, یہ کس شہر سے ہے؟ ساؤتھ پنجاب سے ہے, چھوٹا سا سٹی ہے, چشتیاں نام ہے. جی اللہ آپ کو بہت سلامتی دے جناب. اچھا حسن بھائی میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے سننے میں حدیث آتی ہے ایک کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کفار اگر کے ٹک جو ٹاک ان میں کے کوئی پرابلم ہے بھائی, ٹک ٹاک کے ایڈمن مجھے ٹیلی گرام پہ مجھے میسج بھیج دو, ٹھیک ہے نا, میرے ٹیلی گرام پہ میسج بھیج دو اگر ٹک ٹاک میں کوئی پرابلم ہے. تھینک یو. جی سر بولیں. اچھا سننے میں حدیث یہاں سے آتی ٹک ہے ٹاک کہ پہ تو کوئی پرابلم نبی نظر صلی نہیں اللہ آ علیہ رہا. وسلم نے, جی معاف کیجیے. جی ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی جی. جی جی اچھا حدیث آتی ہے سننے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کفار کے جو ان کے یعنی کہ ان کے عقائد جن سے وابستہ ہیں, ان کے جو معزز ہستی ہیں ان کو تم برا نہ کہو, وہ بھی تمہاری معزز ہستیوں کو برا کہیں گے. وہ آیا قرآن کی ولا تسبوا الذین جی یدعون جی جی من دون بالکل اللہ بالکل, وہ میں کنفیوز کر گیا, قرآن پاک کیا. فیسبوا اللہ تو عدوا اس بغیر سے علم. جی جی اس سے استدلال کرتے ہوئے تبرہ کرنا یعنی کہ ہمارے مذہب میں کتنا ضروری ہے. جو اہل بیت کے دشمنان ہیں, ایک تو ہیں کھلے ڈلے, نہیں سنیں, ایک تو ہیں کھلے ڈلے دشمن جن کو برا بھلا کہنا چاہیے, حق کا ساتھ دینا. ایک ہے کسی دوسرے فرقے کی یعنی کہ بہت وہ یعنی کہ عزت دار ہستیاں ہیں, دوسرے فرقے والے ان کو بہت زیادہ عزت اس مقام پہ دیتے ہیں کہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے. سن لو نا, ہمیں پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھو میرے بھائی, آیا یہ کہہ رہا ہے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کافروں کے خداؤں کو گالی نہ دو تاکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دے. تو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک مشروط بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی مطلق نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ یہ حرام ہے. اگر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر آپ مثلا کرشنا کو, رام کو, یا کسی کو جو خدا ہیں ان کو گالی دیتے ہیں, وہ لوگ یا تو نہیں ہے یا ان کو پرواہ نہیں ہے بھائی. بالکل وہ پلٹ کے اللہ کو گالی نہیں دیتے نا, تو اس سے منع نہیں ہے. ان جگہوں پر ہیں کہ اگر آپ ان کے بھگوان کو گالی دیں گے تو الٹا وہ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کئی بھی ایسا بھی جگہ ہو نا کہ اگر آپ جاتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے کسی بولی کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کو گالی پڑے گا, یا کسی شیعہ بھائی کی بے عزتی ہو گئی, یا اس کو مار ہوگا, اس کے دکان کو مثلا لوگ جلائیں گے یا اس کی بے عزتی کریں گے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. گالی ویسے بھی گالی جو ہے, گالی سے فائدہ بھی نہیں نا. گالی آپ دے دیں, لان تان کریں, وہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا, اس سے فتنے بڑھتے ہیں. اچھا چلیں ایک اور چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جہاں اب سن لو بھائی پلیز سن لو پلیز, مجھے نہ کاٹا کر. تو اگر ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پر کوئی ہے ہی نہیں نا, آپ ادھر بیٹھ کے اگر وہ 4-5 دوست میں بیٹھے ہیں یا کسی بارگاہ میں, وہاں پہ کسی شخص کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے, اس پہ اللہ کی لعنت ہے, اور وہاں پہ کوئی دوسرے سننے والے نہیں ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
लेकिन जब पब्लिक में आ जाते हैं तो पब्लिक में दूसरों को आप उनको बिल्कुल आप ये काम ना करें कि उनको आप प्रोवोक कर दें, यानी उनको तहरीक कर दें कि वो गुस्से में आकर आपको मारें या किसी शिया को मारें या किसी अहले बैत अलैहिस्सलाम को गाली दे दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? जी बिल्कुल, ठीक है। मजीद तो दूसरी बात यह है कि अगर हम अहले सुन्नत से पूछते हैं कि उनका बेसिक मजहब कुरान के बाद वो किस चीज़ से इस्तेदलाल करते हैं, किस चीज़ से वो वाक़यात दीन सीखते हैं, तो वो अपनी किताब देते हैं, बुखारी मुस्लिम हो गया। इस तरह मैं जानना चाहता हूँ कि दीन अहले बैत है, जो मजहब अहले बैत, इसको सीखने के लिए, इसको सही तरीके से समझने के लिए कौन सी कोई ऐसी बुक्स एक दो रेफर हो सकती हैं कि जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाए ये चीज़ें, जो अच्छे रेफरेंस के साथ हों? मजहब अहले बैत वाज़ेह हो जाए? जी जी। तो मेरे तकारीर सुन लेना, उस मेरे तकारीर से बेहतर आपको कहीं मिलेगा इन प्रोग्राम से, ठीक है ना? नहीं, वो तो ठीक है कि जिसको होता है कि मुझे सनद के साथ एक प्रॉपर किताब चाहिए जी, उसके लिए क्या प्रॉपर किताब ये रिकमेंडेशन? और फिर मैं हिदायत पा गया, एक अच्छी किताब है, फिर मैं हिदायत पा गया, ठीक है ना? ठीक है, चले जी सरफराज भाई। चले ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद सरफराज भाई को लेते हैं, मोहम्मद सरफराज भाई, अच्छी बात है, अल्लाह मोहम्मद सरफराज भाई आगे। अपने शेख साहब नहीं आए भाई? नहीं, अभी तक नहीं आए, कैसे पता चला? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं, वो नहीं आए वो। हाँ, वो नहीं आएंगे, वो वहाबियों को जरूरत नहीं होती तौहीद पे मुनाज़ा करना, सरफराज भाई को जरूरत होती नहीं है। जी कलंदर भाई, सरफराज भाई तैयार है, 10 मिनट में ही। कैमरा ना हिलाएं। अच्छा, मोहम्मद सरफराज भाई आ रहे हैं, मैं उनको लेने से सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा महदीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम है आलिया हलाल। आप मुझे आज देख रहे हैं कि मैंने एक सेकंड, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से म्यूट करना ज़रूरी है। ऑफ माई लैपटॉप। जी, आप देख रहे हैं कि आज मैंने हिजाब भी ओढ़ा हुआ है। उसकी ख़ास वजह है, वजह यह है कि जी हम बैठे हुए हैं इस वक्त एक लाइव स्ट्रीम पर, जो कि शेख हसन अल्लाह यारी के नाम से, जो आप जानते होंगे, एक बहुत ही बड़े स्पीकर हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने हमसे बात की व्हाट्सएप पर, कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि आप हसन अल्लाह यारी से डिबेट करें तो जी आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर हमसे बात करें। तो हमने एक्सेप्ट भी किया। हमने कहा कि जी हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे आपकी तरफ और बात करेंगे वो कि एक डिबेट में एक मुनाजरा करेंगे और कहेंगे कि जी इमाम मेहदी को उनके ज़ुहूर में पहचानने के क्या तरीके हैं। तो जी हमने एक्सेप्ट की इस बात को, उन्होंने भी एक्सेप्ट की, टाइमिंग वगैरह भी हमने सब सेट किया और इसके बावजूद टाइमिंग पे भी उन्होंने काफ़ी हमें यानी कि इधर से उधर किया कि आप इतने बजे जाए, इतने बजे जाए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ गए, हमने शुरू किया। सब अल्लाह की शुक्र से हम बैठे हुए हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। हमने कहा कर रहे हैं, इन्होंने हमें म्यूट भी किया हुआ है, चाह भी रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, शायद चाह रहे हैं कि हम किचन चले जाएं, यहाँ से निकल जाएं। इनके लिहाज से एक खातून बात नहीं कर सकती है मज़हब के बारे में या खुदा के बारे में या अपने वक्त के इमाम के बारे में। अब हम अगर जाएं अपने YouTube लाइव स्ट्रीम की तरफ और देखें कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा है, सब कुछ लाइव आ रहा है आपके सामने और हम इसी लम्हा व लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम पे कमेंट्स भी हैं। अच्छा, जो अंसार अल्लाह हैं वो भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आप इनको लीजिए, आप इस खातून को लीजिए। ये काफ़ी इसमें अंसार अल्लाह हैं जो कि अबू सादिक मिनुस्सलाम को मानने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप आलिया को लीजिए। क्यों? क्योंकि हम इस वजह से बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अबू सादिक मिनुस्सलाम को कायम आले मोहम्मद जानते हैं कि वही हस्ती हैं जिनका नाम वसीयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है और वही नाम कि जिसके तहत हम जान सकते हैं कि वक्त के इमाम का ज़ुहूर हो चुका है, क्योंकि ये एक वादा है, एक वादा शुदा नाम है, एक वादा शुदा हस्ती हैं। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि जी हमें लीजिए, हमसे बात करें, आप जो हैं आप क्यों हमसे भाग रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं जी हम आपके इमाम से ही बात करेंगे। इसमें कुछ गलतियां मौजूद हैं जो कि हम दिखाना चाहेंगे नाजरीन को। एक बहुत ख़ास हदीस है, मैं खोलना चाहूँगी इस हदीस को। एक बहुत ही मशहूर हदीस है और इस हदीस से पता चलता है जी कि लोगों ने जिस तरह से सोचा है कि नहीं हम जवाब नहीं देंगे खातून को, ये एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। जी बताते हैं हम आपको इसी वक्त। कंट्रोल रूम, इज इट पॉसिबल टू पुट अ हदीस ऑन द स्क्रीन?
جی اگر آپ جائیں نمبر 25 اینڈ 26 ہم کھولیں گے انشاءاللہ اپنے ہی اسکرین پر بھی آپ کے سامنے پڑھیں گے. ایک بہت ہی خاص حدیث ہے جو کہ علماء کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میزان الحکمہ کی کتاب ہے, اور اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا ایک حصہ نکالا ہے ہم لوگوں نے, اور حدیث میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ غلط نمبر ہے میرے خیال میں, ایک سیکنڈ رکیے, I'm just going to get yes 25 and 26 okay جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نمبر 25 سلائڈ. یس اب یہ ایک میزان الحکمہ کی حدیث ہے, اس میں ایک چھوٹا سا ایک اگر ہم ایکسرٹ پڑھیں کیا مطلب ہے اس کا. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. اس میں لکھا ہے جو چیز عالم پر واجب ہے جب بدعت ظاہر ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے, اور جو ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو. آپ بتائیے جی, اگر ان کے حساب سے ایک بدعت ہے کہ ایک خاتون بیٹھی ہیں بتا رہی ہیں جی لوگوں کو کہ ہم آ رہے ہیں, ہمارا کہنا ہے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, کہ بہت ہی بڑا دعویٰ دے رہے ہیں ہم کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے, امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, قائم آل محمد کا ظہور ہو چکا ہے. اب ہم ادھر بیٹھ کر آپ سے ایک مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے امام غلط ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے سیکھیں. آپ ہمیں ہدایت دیجئے کہ امام کو, وقت کے امام کو ان کے ظہور میں پہچاننے کا کیا طریقہ ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی ہم ایک خاتون سے بات نہیں کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں خاتون مرد اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں شامل. مسئلہ یہ ہے جی کہ حسن اللہ یاری کو اب جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں جواب نہیں دیا, انہوں نے کیوں بات نہیں کی. ان کو اب جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں. اب صادق قائم آل محمد من السلام کی طرف سے جب کسی انصار نے آ کر کہا کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں, مرد ہو عورت ہو بڑا ہو بچہ ہو, کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے, آپ بات کیجئے اور آپ اپنے دلائل دکھائیے, بتائیے کہ ہم غلط کیوں ہیں. ہم بیٹھے ہیں ادھر, آپ نے کہا حجاب پہن کے آؤ, ہم حجاب پہن کے آ گئے ہیں جی, اب آپ ہم سے بات کیجئے, ہمیں کوئی حرج نہیں پڑتا حجاب پہننے میں یا نہ پہننے میں. آپ کا کہنا ہے کہ جی UK سے خاتون بیٹھی ہیں حجاب کے بغیر, ان کو ہم کیا کریں, کیا ہم ان کو یہاں سے ہٹائیں, حالانکہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں, ساری آواز ہمیں آ رہی ہے, سب پتہ چل رہا ہے, پھر بھی آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس سوال کے کوئی جواب نہیں ہوں گے میرے خیال میں, ورنہ آپ کا کہنا نہیں ہوگا کہ ان سے کہو کہ اپنے امام کو بلائیں. آپ جانتے ہوں گے کہ جب ہمارے امام آپ کے سامنے آئیں گے, آپ سے بات کریں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ جنت کے دروازے اس وقت بند نہیں ہیں آپ کے لیے, لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کی بات کرنے کے بعد, اس طرح کی تہمت لگانے کے بعد کہ نہیں جی ہم آپ کے امام سے ہی بات کریں گے, آپ نے یہ دروازے بند کر دیے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے لیے. تھوڑا سا ایک موقع دیکھ لیجئے, آپ کے پاس آپ کے سامنے کوئی ایسا آیا ہے جو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بات کرے, اب آپ کیوں ان کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے. قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی طرف چلتے ہیں جی. سورہ حجرات ہم کھول لیتے ہیں اپنے, ہم کنٹرول روم سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ اسکرین پر لگا لیجئے. کین یو پلیز اوپن نمبر 6 پلیز, لگا لیتے ہیں ہم اسکرین پر. جو بھی دلائل ہمارے پاس ہے سب دکھا دیتے ہیں لوگوں کو, کیا حرج پڑتا ہے, کیا حرج ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات کی کیا آیت ہے؟ اس میں لکھا ہے مومنو اگر کوئی بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان نہ پہنچا دو. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ پتہ چلتا ہے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بدکار بھی آئے. اگر آپ اس آیت کی عربی کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہے فاسق. فاسق اگر آپ کے سامنے آئے, بدکار یعنی کہ ان کے کام بہت خبیث ہیں, بہت خراب ہیں. اس طرح کا کوئی بندہ آئے آپ کے سامنے, وہ کہے کہ ہمارے پاس ایک خبر ہے, ہمارے پاس کوئی بات ہے جو ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں, اور آپ اس پہ تحقیق نہ کریں, یعنی کہ آپ زیادہ ریسرچ نہ کریں, آپ کہیں کہ اچھا اس میں اور کیا باتیں, آپ یہ نہ کریں, آپ نہ دیکھیں, تو یعنی کہ غلط بات ہے. اس کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وارننگ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کرو, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو پھر نقصان پہنچاؤ لوگوں کو بغیر تحقیق کے ہوئے. تو اب ہم آپ کے سامنے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, ہم بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پھر بھی آپ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کہیں ہم آپ کے امام سے بات کریں گے, آپ ہم سے تو بات کریں جی. یہی اس طرح سے اس وقت ہو رہا ہے. اس وقت چل رہا ہے ان کی لائیو اسٹریم. اگر ہم جائیں ان کی لائیو اسٹریم کی طرف, پتہ چلتا ہے جی کہ چل رہا ہے اس وقت بھی. انہوں نے میرے خیال میں ویڈیو بھی ہٹا دی ہے میری, جی ہاں ہٹا دی ہے, کیونکہ انہوں نے چاہے کہ وہ ہٹا دیں, اور آواز بھی انہوں نے بند کر دی ہے.
تو کیا کر سکتے ہیں. اب اچھی بات یہ ہے الحمدللہ کہ ہماری لائیو سٹریم پہ جو ان کے ہیں آڈینس والے, سننے والے, جو سوچ رہے ہوں گے کہ جی خاتون کیوں بیٹھی ہیں, کون ہے یہ, ان سب کے لیے جواب ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے, جس طرف اس وقت وہیں کے انہی کی جو ناظرین ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ جا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب کی طرف اور دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا. اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس لائیو سٹریم کو اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں, میں کیوں بات کر رہی ہوں, میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ میں حسن اللہ یاری کے سامنے جاؤں اور مناظرہ کروں, دیکھتے ہیں کامنٹس میں کیا کیا آ رہا ہے لوگوں نے. اچھا جی دیکھتے ہیں کیا کیا آ رہا ہے جی. ہاں یہ سارے جو یوٹیوب لنکس ہیں بہت ضروری ہیں کہ لوگ جا کے دیکھیں کہ ہم کیوں لگا رہے ہیں. اور لوگوں نے کہا ہے کہ پلیز ایک لیڈی بیٹھی ہے ان کو لے لیں. یہ عمر بھائی کی بات آ رہی ہے, شکریہ بہت بہت عمر بھائی, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ادھر. اس کے علاوہ بھی کچھ کامنٹس ہیں جس میں لنکس بھی موجود ہیں. اور کسی اور نے کہا ہے اب فار دا لاسٹ ٹائم سینڈ یور امام پلیز, اب آپ کی طرف ہم اپنے امام کو بھیجیں گے, آپ اس امام کے نائب سے تو بات کیجئے. جی عبد الرحمن کا کہنا ہے حسن اللہ یاری ذلیل رہے گا قیامت تک, شیعہ خارج ہیں ان سے الجھنا فضول ہے. ایران میں سنی قتل کیے گئے, حسن نصر اللہ نے سنی قتل کیے, شیعہ تو اپنے 12 اماموں کے کسی بات پر بھی عمل نہیں کرتے. کافی یعنی کہ تکلیف کی بات ہے, لیکن حقیقت ہے کہ اس وقت ایسا ہی ہے دنیا میں. آپ کو اگر ہم تھوڑا سا بتائیں حسن اللہ یاری کے بارے میں, اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں گے تو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ حوزہ قم سے پڑھ کے آئے ہیں جی, اور یہ اخباری ہیں. اب اخباری کون ہوتے ہیں؟ اخباری وہ ہوتے ہیں جو کہ اصولی نہیں ہوتے. اصولی اخباری میں دونوں میں فرق ہوتا ہے جی. اصولی جو ہیں وہ علماء کے پیچھے بہت جاتے ہیں, ان کے پاس ایک بہت محبت ہے, ایک قربت ہے جو وہ چاہتے ہیں علماء سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے وہ سیکھیں اور ان کی وہ پیروی کریں. ان کا جو طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد آئیں گے اور پیش ہوں گے لوگوں کے سامنے, تو وہ جس طرح کا وہ سلوک کریں گے لوگ ان کے خلاف, بہت ہی برا سلوک کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے وہ اپنے زمانے کے علماء کو بتوں کی طرح پوجیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بت ہوا کرتے تھے ان کو لوگ جو پوچھتے تھے وہ بت چلتے پھرتے بت نہیں تھے, وہ بات چیت کرنا نہیں آتا تھا ان بتوں کو, وہ پتھر کے بنے ہوتے تھے, چٹانوں کے بنے ہوتے تھے, وہ لکڑی کے بنے ہوتے تھے. اس زمانے میں جو بت ہیں وہ انسان کی صورت میں, حسن اللہ یاری کی صورت میں ادھر ادھر چل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خاتون سے بات نہیں کریں گے. اچھا اب ہم اگر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا پتہ چلتا ہے اس زمانے کے اور پرانے زمانے میں, اگر دونوں میں ہم پیرالل دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے اس وقت علماء کے بارے میں, اور خاص طور پر حسن اللہ یاری نے کیا غلطی کی ہے. پچھلے زمانے میں جو پرانے جو اقوام تھے, جو یہودی تھے, جو عیسائی تھے, جو اپنے انبیاء اور مرسلین کو قتل کرتے تھے, ایسے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے, وہ ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اور سوچیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی بہت بڑی, تو ایک بہت بڑی غلطی جو انہوں نے کی, وہ انہوں نے ایسی غلطی کی کہ اپنے زمانے کے علماء کے پیچھے وہ پڑے رہتے تھے, ان کی پیروی کرتے تھے, اور ان علماء کی وجہ سے اپنے انبیاء مرسلین کے خلاف جاتے تھے. اور یہ تاریخی بات ہے, یہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں, یا آپ توریت میں پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں, انجیل میں پڑھ سکتے ہیں, حدیث میں ضرور پڑھ سکتے ہیں. اب اللہ یاری کی کیا غلطی ہے؟ کیا اللہ یاری نے ایسی غلطی کی؟ نہیں, اللہ یاری کی غلطی اس سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ اللہ یاری کا کہنا ہے جی کہ وہ اخباری ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تمام احادیث کا پڑھنا, اس پہ غور و فکر کرنا لازمی ہے مسلمانوں کے لیے, اور ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ تمام احادیث کا پڑھنا, سمجھنا, اس پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میرے خیال میں حسن اللہ یاری نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے ادھر. ان کی غلطی یہ ہوئی ہے کہ حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ جی ولایت فقیہ کے علماء ان کے خلاف گالیاں گلوچ وغیرہ, یا جو بھی عالم کھڑا ہو, جو بھی اسکالر کھڑا ہو ایران میں, عراق میں, ان کے خلاف ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ جو علماء غلط ہیں, حوزہ علمیہ غلط ہے. تو آپ جی حسن اللہ یاری, آپ کا مذہب ہے کیا؟ آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح ایک عالم بن چکے ہیں, کہ آپ ایک کمپٹیشن میں آ چکے ہیں ان کے ساتھ؟ ہرگز ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ غلط ہیں علماء. آپ کہاں ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے اپنے وقت کو پہچانا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا لازمی ہے, اور یہ کہ اس زمانے کا امام کون ہے
کیا آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اپنے امام کو لیا، ہم آپ کے امام سے خود ہی بات کریں گے، آپ کے امام اور ہم فیس ٹو فیس بات کریں گے پہلے، پھر ہم دیکھیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آپ نے سوچا ہے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں کیا کہا ہے جب کہا کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ اب بتائیے اس کے بارے میں. جی آپ کے وقت کے امام کہاں ہیں؟ کہنا ہوگا آپ کو شاید کہ وہ 12ویں امام سرکار دو عالم محمد مہدی ابن الحسن العسکری علیہ السلام ہیں. جی ہم بھی مانتے ہیں ان کو، ہم بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں. ایک نقطہ بہت ضروری نقطہ جو کہ شاید لوگوں نے نہیں سوچا ہو اور ہم بھی کامنٹس میں کہنا چاہ رہے تھے اور ہم کہہ بھی رہے تھے لوگوں سے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو یہ بات پہنچائے. اچھا ایک چھوٹی بات شاید آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو اس زوم کے ذریعے، میرے خیال میں یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے. کامنٹس میں ایک اور بندے نے ایک بات کی ہے جن کا نام ہے ہادی علی، کہتے ہیں سر ایک لیڈی کچھ ضروری بات کرنا چاہ رہی ہے، پلیز ان کی کال ایکسیپٹ کیجئے. میرے خیال میں جی ہادی بھائی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کی ایک خاص وجہ آپ کو بتاتی ہوں. اس وقت آپ اگر جائیں پچھلے زمانوں میں دیکھیں اپنے اماموں کو علیہ السلام دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیے کس طرح کا سلوک کیا لوگوں نے ان کے ساتھ. آپ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو دیکھیے، آپ بی بی زینت الکبریٰ علیہ السلام کو دیکھیے. ایسے ایسے بڑے بڑے نام ہماری جو اگر ہم کہیں بھی مولا علی علیہ السلام کے گھرانے کی جو خواتین طاہرہ پاک روئیں، ان کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ ان کے خلاف کھڑے ہونے والے کون تھے؟ ابو بکر جیسے لوگ تھے، ابو عمر جیسے لوگ تھے. ویسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں حسن اللہ یاری بیٹھ کے ہر روز بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ابو بکر غلط ہے، عمر غلط ہے، عثمان غلط ہے. ہم بھی مانتے ہیں بھائی، ہم بھی مانتے ہیں. آپ ہم سے بات تو کیجئے، آپ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات تو آپ دیکھ لیجئے، ابو بکر اور عمر میں، معاویہ اور یزید میں اور آپ میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ان سے اور آپ نے بات نہیں کی. ہمارے پاس ایک بہت خاص پیغام ہے اس وقت قائم آل محمد عبداللہ ہاشم منہ السلام کی طرف سے. انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ اس مناظرے کا خاتمہ آ چکا ہے اور جو آپ کہیں گے جو فتح ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہے. الحمدللہ رب العالمین فتح اس لیے ہے کیونکہ آپ کی طرف آپ نے کہا کہ آپ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے منہ پر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن حق ثابت ہو چکا ہے اور جھوٹ ثابت ہو چکا ہے. آپ اگر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں، آپ ہم سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر سے رابطہ کرنا چاہیں اگر تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں. آپ ہی کے لیے ہم نے حجاب بھی پہن کے بیٹھ گئے ہیں، پھر بھی آپ نہیں آئے. کیا کر سکتے اس کے بعد. بہت بہت شکریہ. اب خاتمہ آ چکا ہے اس پروگرام کا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.